ڈاکٹر محمد فاروق شہید کو حکومت پاکستان کی طرف سے ملنے والے تمغہ امتیاز اور ان کی طبی خدمات کے حوالے سے ریڈیو پاکستان بنوں سے ریڈیو رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شاہد خان۔ ڈاکٹر محمد فاروق شہید، جنہوں نے کورونا وبا کے دوران اپنی پیشہ ورانہ خدمات کی انجام دہی کے موقع پر کورونا سے متاثر ہونے کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انہیں بعد از مرگ امسال حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر محمد فاروق سابقہ FR بنوں تحصیل ڈومیل کے شاہ حسین کلاں میں اپریل 1959 کو پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی، پھر اپنی محنت کے بلبوتے پر خیبر کالج آف ڈینٹسٹری پشاور میں BDS میں داخلہ لیا اور 1982 میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ ڈاکٹر محمد فاروق نے اپنی زندگی کو طبی میدان میں لگا دیا اور اپنی علمی مہارتوں اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہمہ وقت مصروف عمل رہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور ڈینٹل سرجن ضلع کرک سے کیا اور تقریباً 20 سال تک وہاں کے لوگوں کی طبی خدمت کی۔ بعد ازاں خلیفہ گل نواز ٹیچنگ ہسپتال بنوں ان کا تبادلہ ہوا اور 2019 میں خلیفہ گل نواز ٹیچنگ ہسپتال بنوں کے ہاسپٹل ڈائریکٹر بن گئے۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی، خدمات اور ان کی ہر دل عزیز شخصیت کے بارے میں ان کے دیرینہ دوست ملک رشید انور خٹک اور ان کے رفقائے کار کچھ یوں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فاروق وزیر صاحب جو کہ ایک نفیس، شفیق اور مہربان انسان تھے، زندگی میں نے ایسا بے لوث اور خدمت گزار ڈاکٹر نہیں دیکھا جو کہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتا تھا۔ جو بھی ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ ملاقات کرتا اس کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب نے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اتنے خدمت گزار اور مہربان انسان تھے اور اپنے پیشے کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو مجاہد بن کر تمغہ امتیاز کے حقدار ہوتے۔ میں ڈاکٹر محمد دراز خان، انچارج آف پیڈیاٹرک سرجری، خلیفہ گل نواز میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ۔ میں نے مرحوم محمد فاروق صاحب کو ایز اے انچارج ہاسپٹل ڈائریکٹر دیکھا ہے۔ وہ ایک زرک انسان، مخلص دوست، فرش شناس کولیگ اور مشفق آفیسر تھے۔ ہم ان کو بہت مس کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ میرا نام جاوید اختر ہے اور میں نے شعبہ ذہنی امراض کے سربراہ کی حیثیت سے بنوں میڈیکل کالج میں 10 سال تک کام کیا۔ اس دوران ڈاکٹر فاروق وزیر سے میرا تعلق ایک رفیق کار اور دوست کی حیثیت سے تقریباً 20 سال تک رہا۔ میں نے اس عرصے میں ڈاکٹر فاروق وزیر کو بے پناہ خوبیوں کا مالک دیکھا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ انتہائی نرم دل اور انسان دوست فرد تھے۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں انتہائی دیانتدار انسان تھے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ گھل مل کر رہتے تھے اور مسلسل ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوستوں کے کام آ سکیں اور زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ جب 2020 میں کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس دوران خلیفہ گل نواز ٹیچنگ ہسپتال بنوں صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع بنوں، کرک، شمالی وزیرستان اور لکی مروت کا کووڈ سینٹر بن گیا اور ڈاکٹر محمد فاروق اس سینٹر کے فوکل پرسن مقرر ہوئے۔ بطور فوکل پرسن ڈاکٹر محمد فاروق اور ان کی ٹیم نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی خدمات جاری رکھیں۔ اس دوران شب و روز ہسپتال میں کووڈ کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے، انہیں طبی خدمات
اور سہولیات مہیا کرنے میں ڈاکٹر محمد فاروق نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور آخر کار انسانی جذبے سے سرشار موصوف ڈاکٹر خود بھی 7 نومبر 2020 کو اس مہلک بیماری کا شکار بنے اور 1 دسمبر 2020 کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ اپنے لوگوں کے لیے ان کی قربانی کے جذبے کے حوالے سے ان کے فرزندان اور ان کے بھائی کچھ یوں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فاروق وزیر مرحوم ایک بااعتماد، مخلص، اصول پسند، ملنسار اور فرض شناس شخصیت کے مالک تھے۔ غریبوں کا خاص خیال رکھتے تھے، غریبوں کے علاج معالجے کے لیے اپنے جیب سے خرچ کرتے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دن رات مسلسل علاقے کے لوگوں کی بلوث خدمات کرتے تھے۔ ڈاکٹر کے پیشے ہونے کے علاوہ وہ اپنے علاقائی مسائل حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مختصراً یہ کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ آج ڈاکٹر محمد فاروق وزیر کو ان کی گراں قدر خدمات پر تمغہ امتیاز سے خصوصی طور پر نوازا گیا۔ یہ ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا جانے والا یہ تیسرا سرکاری ایوارڈ ہے۔ میرا نام ڈاکٹر نوید فاروق ہے اور میں اپنے والد صاحب کے بارے میں تو بس میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک خدا ترس انسان تھے اور دوسروں کے لیے جینے والے انسان تھے۔ اس کو بطور باپ میں نے ایک ہیرو کے طور پہ پایا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھے۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس نصیحت پہ عمل پیرا ہوں۔ انہوں نے بالکل جو ہے نا بہادری سے کورونا کو جو ہے نا کورونا کا مقابلہ کیا۔ بیڈ پہ تھے، ایون آکسیجن پہ تھے، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، نہ میں موت سے ڈرنے والا ہوں، میں موت کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ تو بس سبھی لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بس ان کو اپنی دعا میں یاد رکھے انشاءاللہ۔ بس جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا، جو انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی، ہم کوشش کریں گے بھرپور کہ اسی طرح لوگ اور علاقے کی خدمت جاری رکھ سکے اور ان کا نام اسی طرح سے روشن رہے۔ میں ڈاکٹر مدثر فاروق، ڈینٹل سرجن اور ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خلیفہ گل نواز اسپتال بنوں۔ آج میں جس مقام پر ہو یہ سب میرے والد صاحب کی مرخون منت ہے، کیونکہ والد صاحب نے ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور بے پناہ محبت اور الفت دی۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے والد صاحب کی پرخلوص انسانی جذبے اور خدمت پر حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ میرے والد محترم نے اپنی میڈیکل کیریئر میں خلوص، جذبے اور محنت سے کام کیا اور اس کا ثمر آج ہم ہے۔ الحمدللہ مجھے اپنے والد محترم کی خدمات، کارکردگی اور خلوص پر سدا فخر رہے گا، امید کے ساتھ کہ ہم اپنے والد محترم کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر محمد فاروق کی طبی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنوں میڈیکل کالج نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر مدثر فاروق نے اس ایوارڈ کو وصول کیا تھا۔ امسال ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ڈاکٹر محمد فاروق کو تمغہ امتیاز سے نوازا، جو کہ نہ صرف ان کے لیے باعث عزت و افتخار ہے بلکہ اہل علاقہ اور پورے بنوں کے لوگ اس اعزاز کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فاروق شہید کو حکومت پاکستان کی طرف سے ملنے والے تمغہ امتیاز اور ان کی طبی خدمات کے حوالے سے ریڈیو رپورٹ آپ نے سنی۔ پروڈیوسر تھے رضا محمد خٹک، شاہد خان، ریڈیو پاکستان، بنوں۔